ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غریبوں کے غمخوار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مختار، ایک بار جنگ حدیبیہ کے سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لشکر کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ پانی کی تلاش میں حضرت علی کے لیے روانہ کیا۔ حضرت علی ایک صحابی کو اور ساتھ لے کر پانی کی تلاش میں نکلے تو کافی دور نکل گئے تو دیکھا کہ ایک خاتون 2 مسکیجیں پانی لے کر آ رہی ہے۔ اس خاتون سے حضرت علی نے پوچھا کہ خاتون یہ پانی کتنی دوری پر ہے؟ تو اس نے کہا میں کل اسی سمے گئی تھی اور آج اسی سمے واپس لوٹی ہوں، یہاں پانی بہت دور ہے، پاس میں کوئی پانی نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس خاتون کو نبی کی بارگاہ میں بلا کر لے آئے۔ اونٹنی سے اسے اتارا گیا تو پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ پانی کہاں سے لے کر آ رہی ہیں؟ تو اس نے کہا بہت دور سے لے کر آ رہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ اپنے مسکیجے ہمیں دے دیجئے۔ اس خاتون نے وہ مسکیجے انہیں دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکیجے کا پانی ایک برتن میں لوٹنا شروع کر دیا، دونوں مسکیجوں کے منہ کھول دیے، اپنے ہاتھ لگا دیے اور پورے لشکر سے کہا سبھی سیراب ہو کر پانی پی لیں، اور سبھی لشکر نے سیراب ہو کر پانی پیا۔ اس کے بعد سبھی نے وضو کیا اور ایک صحابی نے غسل بھی کیا، یہاں تک کہ سبھی اونٹوں کو پانی پلا دیا گیا، مگر ان مسکیجوں کا پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مسکیجے اس سے بھی زیادہ بھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ معجزہ دیکھ کر وہاں لوگ حیران تھے، اور جو خاتون تھی وہ بھی اسلام لا کر مسلمان ہو گئی، یعنی وہ خاتون اسلام میں داخل ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے لیے کھجوریں اور کھانے کا سامان دیا، اور وہ اپنے قبیلے پہنچی تو اس کے شوہر نے پوچھا کہ اتنی لیٹ کیسے ہو گئی، کیا ہوا؟ تو اس نے پورا واقعہ بتایا۔ تو پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں جسے دکھانے کی عام بشر کی طاقت نہیں، کیونکہ یہ صرف اللہ کے کرم سے ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں کی برکت سے ان مسکیجوں میں پانی ختم نہیں ہوا اور پانی زیادہ ہو گیا۔ وہاں کڑے صحابیوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری تھا۔ ایسے ہی کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی پورتی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز کسی بھی حالت میں قضا نہیں کی جائے، ہر حالت میں ادا کی جائے، چاہے وہ کتنا ہی بیمار ہو، یہاں تک کہ اسے وضو کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو وہ تیمم کر کے نماز ادا کرے، اشاروں سے نماز ادا کرے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم اپنی عورتوں سے حیض کے دوران دور ہو جاؤ۔ یہاں دور ہونے کی مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس عورت سے جمع نہ کرو جس عورت کو حیض آتا ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے دنوں میں عورت سے دور رہنے کو کہا ہے، لیکن اس کے ساتھ لیٹنا، بیٹھنا، کھانا اور بوسہ لینا جائز ہے۔ لیٹنے، بیٹھنے، بوسہ لینے کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے بہت ہی آسان کر دیا ہے۔ اس سے پہلے اور دھرموں میں اور اس سے پہلے مدینہ اور مکہ میں بھی عورت کو جب حیض آتا تھا تو اسے بند کر دیا جاتا تھا، اس سے دوری بنا لی جاتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آسانی فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیویوں کے ساتھ حیض کے دوران ان کے ساتھ لیٹتے، بیٹھتے اور بوسہ بھی لیا کرتے تھے۔ حیض والی عورتیں سنیں، حیض والی عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ حیض کے دوران اگر خون زیادہ آئے، جیسے کہ اس کے 7 دن حیض آنے کی مقدار ہے، اگر اس سے حیض زیادہ اس سے بھی آ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ 7 دن کے بعد اپنی نماز فرض ادا کرنا شروع کر دے، چاہے خون کتنا ہی آئے، کیونکہ وہ پھر حیض نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ سرکار مدینہ، مجھے حیض بہت زیادہ آ رہا ہے، کئی دن ہو گئے حیض بند ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ تو سرکار مدینہ نے کہا کہ پہلے کتنے دنوں آتا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ 7 دن یا 6 دن۔ تو کہا کہ آپ 7 دن کے بعد نماز فرض ادا کر لیا کریں، کیونکہ یہ آپ کی نس کا خون ہے، نہ کہ حیض کا خون ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حیض کے دوران اگر کسی خاتون کے لیے حیض زیادہ آ رہا ہے اور اس کے سمے زیادہ ہو گیا ہے تو وہ نماز فرض ادا کر لے، چاہے کتنا ہی خون آتا ہو۔ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ ایک بار سرکار مدینہ اپنی بیویوں کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک مقام ہے، تو وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حیض آ گیا اور وہ رونے لگی، اداس ہو گئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عائشہ رو رہی ہیں، کیا بات ہے، رنجیدہ ہے؟ تو سرکار مدینہ نے کہا کہ آپ کو رونے کی ضرورت نہیں، یہ آدم کی بیٹیوں پر اللہ تعالیٰ نے ضروری کر دیا ہے کہ آدم کی بیٹیوں کے لیے حیض آئے گا، آپ پریشان نہ ہوں اور آپ حج کے سبھی ارکان پورا کریں،
صرف طواف کعبہ نہ کریں. یعنی اس سے ثابت ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے بھی یہ کہا کہ حج کے دوران اگر حیض آ جائے تو سبھی ارکان حج کے پورا کریں گی لیکن طواف نہیں کر پائیں گی. اس کا حج ایسے ہی قبول کر لیا جائے گا. تو پیارے دوستو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کو کیسی لگ رہی ہیں؟ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور حدیث کو جتنا آپ شیئر کریں گے، جتنا لوگوں تک پہنچائیں گے، آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے. السلام علیکم.